پھر بچڑے کو بھونا تلا اور پورا تشت پورا تھال اٹھا کے فرشتوں کے سامنے لے آئے جو انسانی روپ میں آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، وہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے۔ تو حضرت ابراہیم ان سے ڈر گئے کہ اس زمانے میں اگر کوئی کسی کے گھر سے نہ کھاتا تھا تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ دشمنی کے ارادے سے آیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت آپ نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم کھانے پینے سے پاک ہیں۔ تو یہاں مسئلہ یہ سمجھ آیا، فرشتوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت ابراہیم اندر کیا کر رہا ہے، حضرت ابراہیم کو یہ نہیں پتا کہ آنے والے کون ہیں اور کھانے سے پاک ہیں۔ اللہ ان قصوں کو اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ کائنات کا کلی علم یعنی عالم الغیب ہونا یہ صرف میرا خاصہ ہے، میرے علاوہ یہ کسی کی شان نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح انسان مکلف ہے شریعت کا، اسی طرح جن بھی مکلف ہیں شریعت کے۔ جس طرح ہم پر نماز فرض ہے اسی طرح جنات پر فرض ہے، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں اور ہم پہ فرض ہیں اسی طرح ان جنات پہ بھی فرض ہیں، جس طرح ہم پہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پہ تو اسی طرح جنات پر بھی حج فرض ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ان میں صاحب استطاعت والی شرط نہیں ہے، نہ انہیں جہاز نہیں لوڑے نہ انہیں پیسہ ٹکے نہیں لوڑے جڑی سانوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عبادات جنوں میں اور انسانوں میں ایک جیسی ہیں۔ ان میں جو شریر ہیں بے حد شریر ہیں، ان میں جو شریف ہیں وہ بے حد شریف ہیں۔ تو دونوں کی پیدائش کا مقصد وہ ایک ہی ہے اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اللہ نے فرمایا میں نے ساری کائنات انسان تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے سورۃ طور ہے۔ سورۃ طور میں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ہم زمین کا ستیہ ناش کرنے والے ہیں، زلزلہ برپا کرنے والے ہیں، ایسا زلزلہ کہ اس سے پہلے ایسا زلزلہ کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ جنتی اور جہنمی ان کے حالات کا کچھ ذکر ہے، جنتی جنت میں کیسے گھومے پھریں گے اور ان کا نعمتوں کا اعتراف کیسے ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہا ہے اور نبی علیہ السلام کو جو انہوں نے اذیتیں دی، تکلیفیں دی، دکھ دیے، غم دیے، مصائب و آلام پہنچائے، ان کی طرف اس صورت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تفصیل میں بالکل نہیں جا رہے۔ سورۃ نجم میں پھر آگے کئی باتیں ہیں، اس سے جو اگلی سورت ہے نجم کا مطلب ہی ستارہ ہے۔ سورۃ نجم میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اصلی حالت میں 2 بار دیکھا۔ ایک مرتبہ تب دیکھا جب آپ نبی بنے، جب غار حرا میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے تھے اور پہلی وحی تھی اقرا۔ اقرا، اقرا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھو۔ جس امت کے لیے، سمجھیے گا بات کو، جس امت کے لیے وحی کا پہلا حکم ہی پڑھنا آیا ہے اس امت کو پڑھائی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ حکم نہیں آ رہا اقرا یعنی پڑھ، انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایو، کمپیوٹر سائنس، ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں پتہ کیونکہ میں کالج پڑھنا ہوں اس تو سے حاصل کرو۔ تو یہ نہیں، اس وقت ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو پھر اقرا کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ قرآن،
جو ابھی ہم اتار رہے ہیں، یہ جو کلام آ رہا ہے، اسے پڑھو، اسے سمجھو، یہ ہے اصل علم جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ تے اصل لگ پہ ہو رہی بندے، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، بے شک پڑھو، اچھی بات ہے، کیونکہ جو صرف دین پڑھا ہے، یہ نہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ پاگل ہے، جاہل ہے، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ضروری ہیں، چلنا پڑتا ہے۔ بڑے شہر میں جاؤ اور بڑی ہسپتال سے ابھی مال چ بندہ گیا، بندہ یہ نہیں پتا بھی ان تے آؤٹے وڑنا کتوں تے نکلنا کتوں، یار اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا، اتنی پہچان ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو پیدائش کا مقصد ہے وہ دین کی تعلیم ہے، وہ دین ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین و احادیث۔ اس طرف والدین کی کوئی توجہ نہیں۔ سکول میں چھٹی نہ ہوئے، کالج میں چھٹی نہ ہوئے، مسیتی نے پئی ہوئے، آج دل کو نہ ایسا، آج بارش ہے، آج دھوپ ہے، آج کے جگہوں سکول نہیں چھٹی چھوڑو، ایسا ہوتا ہے مسیتی کے جگہ پر دفعہ کرو۔ یعنی اللہ تے اللہ کے دین نے اتنی وقت نہیں، جتنی لاڈ میں کالے میں نصاب نہیں، جتنی انگلش نہیں، اتنی قرآن نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ تاں تو حالات بھی ویکھ کے نہ اپنے گھر گھر پیڑے لیڑے، ایک گھر میں 6 بندے، ہر ایک کا ذہن دوسرے سے جدا ہے، ذہن ہی نہیں ملتے، ایک دوسرے کی جو جڑیں کاٹتے ہیں نا اندر کھانے سے، پیٹ کی ایک کی تھالی کھانا لے ان ہونا پکی کرتے ہیں، ایک تھالی میں کھانے والے، ایک چٹائی پہ بیٹھ کے کھانے والے ایک دوسرے کی تنہائی میں غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ تو تسا قرآن نال دوری پائی، اللہ تسا وچ ایک ہی گھر وچ دوری پا دیتی۔ چلو یہ تسی منو یا نہ منو، اللہ کی قسم گل یہ کہنے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں موجود ہے کہ میں تمہاری زندگیوں میں بے چینیاں پیدا کر دوں گا، اضطراب پیدا کر دوں گا، پریشانیاں اور ٹینشنیں پیدا کر دوں گا، تمہارے دلوں میں نفرتیں ڈال دوں گا، اس لیے کہ تم نے جس چیز نے میں اللہ کے ساتھ تمہیں ملانا تھا، تم نے اس چیز کو چھوڑا، تو میں اللہ تمہیں آپس میں کیسے جوڑنے دوں گا، مجھے بتاؤ۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ہے قرآن۔ تو فرمایا اقرا، پڑھیے۔ اس موقع پہ نبی پاک نے حضرت جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا تھا، او قد آسمان سے لگ رہا ہے، آسمان سے لگ رہا ہے۔ دوسری مرتبہ آپ نے معراج والی رات دیکھا تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ جبریل کرسی لگا کے بیٹھا تھا، 2 پر کھولے ہوئے تھے، 600 پر ہیں جبریل کے، صرف 2 کھولے ہوئے تھے، مشرق اور مغرب جبریل امین کے 2 پروں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ 600 کھولتا تو حالات کیا ہوتے ہیں؟ جب جبریل کا وجود اتنا بڑا ہے تو رب کی کبریائی کی عظمت کیا ہوگی؟ جس نے جبریل بنایا ہے، یہ جو فرشتہ ہے میکائیل، پوری دنیا جیسی کروڑوں دنیا اس کے سر پہ آ جائے، یہ سمندر، یہ دریا سمیت اتنا بڑا ہے، تو رب کتنا بڑا ہوگا، اس کی عظمت اور کبریائی کی عظمت، حال کیا ہوگا، شان کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ 2 موقعوں پہ حضرت جبریل کو دیکھا۔ آگے فرمایا کہ انسان کی کوئی کوشش بھی رائے گاہ نہیں جاتی، ہر اس کی محنت کا اللہ اسے پھل اور ثمرہ ضرور دے گا، ہاں لیکن اپنی حکمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ بندے کی مرضی کے مطابق، جیسے میں چاہوں ویسے ہو جائے۔ میں کون؟ میں اپنے بارے میں اتنی بہتری نہیں جانتا جتنا میرا بنانے والا میرے بارے میں جانتا ہے۔ ایک گھڑی ساز نے گھڑی بنائی، ایک معمار نے عمارت بنائی، یا کسی بھی مصنوعات میں سے مصنوع کو بنانے والے نے کوئی چیز بنائی نا، تو اب اس کے بارے میں بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ یوں کریں گے تو یوں ہوگا، یوں نہیں کریں گے تو یوں نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اب ایسا ہے تو اب ایسا ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جاتے ہو تو ایک دفعہ جاتے ہو دوسرے کو دوائی اور دیتا ہے، مرض ایک ہی ہے، لیکن دوسری مرتبہ جاؤ کہ اسی مرض کی وہ دوائی اور دے گا۔ کیوں بھائی؟ کو مرض تبدیل ہو گیا ہے، مریض تبدیل ہو گیا ہے، ڈاکٹر تبدیل ہو گیا؟ نہیں، یہ کیوں دوائی کیوں تبدیل کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ پہلے وہ ٹھیک تھی اس کے لیے، تو اب یہ ٹھیک ہے۔ سمجھ بھائی؟ وہ ایک بیماری کی وجہ سے اتنی تبدیلیاں کرتا ہے۔ تو خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے
وہ تو ہمارا مالک ہے، ہم اس کی قدرت کا شاہکار ہیں، جسے انگلش میں کہتے ہیں کریشن کلائمیکس ہے ہم اس کا۔ اس نے ہماری تخلیق کے پروسیس کو قرآن میں 6 ادوار میں ذکر کیا ہے۔ تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ای جڑی مشین میں بندے والی بنائی نا، ای میں کنج بنائی تے ای کنج میں چلانی، بندہ آخنا میں اپنی مرضی نہ چلنا، جو میں آخا انج ہو بنے گا، بھائی نہیں انج نہیں ہونا، تو بے بس ہے، تیرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، بالکل تیرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، تو افعال جو بنے تو مرضی نہ ہاتھ بھی نہ ہلا سکتا، ہلا بات تیری مرضی کیوں تو چل رہی ہے۔ یہ جو عورتیں نکلی ہیں ادھر، میرا جسم میری مرضی، تو ٹھیک ہے کرو خودکشیاں۔ اگر تمہارا جسم تمہاری مرضی چلتی، تمہارا اختیار چلتا، تو خودکشی حلال ہوتی، پھر ایسا ہی نہیں ہے، خودکشی حلال ہوتی۔ تمہارے جسم پہ تمہاری مرضی ہے تو بیمار کیوں ہوتی ہو، تھوڑے سریاں کیوں پی چڑھنی، تمہاری مرضی نہ ہوتی، تمہاری پکھیاں کیوں ڈکھنیاں، پٹھے کیوں سڑنے، تمہاری مرضی نہ ہوتی، میرا جسم تے میری مرضی، ڈٹت کیوں پیڑ پونیاں نے، تمہاری مرضی نہ ہوتی۔ او یار یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس پہ اللہ کی مرضی چلے گی، بس اس صورت میں یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارا اختیار نہیں چلنے والا، تمہاری مرضی میرے سامنے نہیں چلنے والی، کہ میری مرضی چلے گی ہر معاملے میں، میری رضا میں راضی رہنا سیکھو گے تو کامیاب رہو گے۔ بس آگے جی سورۃ قمر ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا ذکر ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا۔ ابو جہل اور دیگر کمپنی آئی، نبی پاک کے سامنے آ کے کہنے لگی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، ہم آپ کو مان جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا مان لو گے یہ پہلے بتاؤ، یہ مان لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا یوں اشارہ چاند کی طرف کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک پہاڑ کے اس طرف، ایک پہاڑ کے اس طرف۔ تو کہنے لگے واہ بھائی واہ، محمد کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ بدبختی کی انتہا ہے، معجزہ دیکھ کے بھی معجزے کو جادو کہہ رہے ہیں۔ جن بتوں کو تم پوجتے ہو نا، جن پتھروں کو، ان پتھروں کو ہمارا نبی کلمے پڑھا دیا جاتا تھا۔ جن وٹیاں دے ناز کرنے ہو نا، جن پتھروں کے خدا بنا کے پوجتے ہو، ان پتھروں کو ہم نے کلمے پڑھائے ہیں۔ ابو جہل آیا، مٹھی میں یوں کنکر ہے، نبی پاک کے سامنے آ کے کہنے لگا اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں دسا یا مٹھی علی شاہ آپ دسے۔ اللہ اکبر۔ تو کنکر بول پڑے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اصل تو بٹیاں بھی کلمے پڑھا چھڑے، تو سب بٹیاں کی چکی کھلے ہو، ساڑھے تو تھوڑی بڑا فرق ہے۔ تو اس کا ذکر کیا گیا، فرمایا قرآن پورا نصیحت ہی نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو گے تو کامیاب ہو۔ آگے سورۃ الرحمن، سورۃ الرحمن میں بڑی تفصیل ہے لیکن قطعاً بھی نہیں جائیں گے تفصیل۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے ایک ترازو قائم کیا جائے گا، اس میں تمہارے اعمال ہم تولیں گے، اور اے بندے او بے قدریا ناشکریا، اتنی نعمتیں کھا کے بھی اللہ نے نعمتیں کھا کے ہٹا کے، مطلب تو جس ٹائم جمع بھی کون ہے ہونا ہے، تو ماں کے پیٹ میں تھا، سب سے پہلی نعمت جو ہم نے تمہیں دی تھی وہ ماں ہی تھی، جس نے خون تیری خوراک بڑھایا، سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو وہاں سے ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا، ہم نے تیری ماں کے دل میں تیری محبت اسی وقت سے ڈال دی تھی، یہ میری پہلی نعمت ہے دنیاوی حساب سے، یعنی ابھی اس نے تمہیں دیکھا بھی نہیں، بن دیکھے وہ تم پہ عاشق ہے، وہ تیری خاطر اپنی محبوب غذائیں چھوڑ دیتی تھی کہ میرے بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو، وہ کروٹ کے بال نہیں سو سکتی تھی کہ کہیں اسے تکلیف نہ ہو، سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ تم سے کتنی پیار کرتی ہے، 70 ماہ تو زیادہ عزیز خدا وہ تیرے نال کتنا پیار کرتا، اور میں پھر تو دنیا میں آتا ہے، پھر ہم نے تیری خوراک کا انتظام ماں کے سینے سے کیا، پھر 2 راستے بند کیے تو تیرے منہ سے کئی خوراک کے راستے ہم نے کھول دیے، نعمت کھا 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 کے رجنا ہی میں تے کدے انج بھی آکھا ہی بھی اللہ تعالیٰ شکر ہے
اللہ رحمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ اکبر، اس جملے کی تم گہرائی میں ڈوب جاؤ، حد ہی کر دیا اللہ نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور نہ شکریہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا تو نہ شکری کرے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی کوالٹی دی ہے، لیکن تو انسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دیکھو کئی پرندے ایسے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہو نا، تو اگرچہ رات ہی کیوں نہ ہو، مغرب کا وقت ہی کیوں نہ ہو، زمین پہ رینگنے والے کیڑوں کو وہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے دیکھ لیتے ہیں۔ ان کو اللہ نے یہ طاقت دیا، ان کی آنکھوں میں یہ ایسے کیمرے لگا دیے، چوہے ہوں، سانپ ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، وہ انہیں اوپر سے دیکھ لیتے ہیں۔ انسان نہیں دیکھ سکتا اتنی دور سے اتنی معمولی چیز کو۔ اس کے علاوہ ہد ہے، ابھی ہم نے درس میں جس کا ذکر پڑھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ ایسا ہے کہ زمین کی اس مقام پہ بیٹھتا ہے جہاں نیچے پانی ہوتا ہے، زمین کی تہ میں یہ پانی دیکھ لیتا ہے، چشمے دیکھ لیتا ہے، انسان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کئی جانور ایسے ہیں، بکریاں وغیرہ، کتے، وہ رات کے اندھیرے میں اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح انسان دن میں دیکھتا ہے، لیکن انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا گھوڑا ہے، گھوڑے پہ آپ سوار ہو کے جا رہے ہیں، گھوڑے کو اللہ نے یہ خاصیت دی ہے کہ اس پہ بیٹھنے والے کو خطرے کا الارم نہیں بجتا، گھوڑے کو پہلے بچ جاتا ہے۔ وہ جہاں کہیں آس پاس سے خطرہ محسوس کرتا ہے فوراً کان کھڑے کر لیتا ہے، یعنی اپنے مالک کو تنبیہ کر دیتا ہے ابھی اگے پیچھے سجے کھبے کدائیوں تیری خیر نہیں، کہیں سے حملہ ہوگا، یعنی وہ پہلے سے الرٹ ہو جاتا ہے۔ انسان نہیں، یار اتنی صفات۔ اچھا طاقت کے حساب سے دیکھو، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، خچر ہیں، گدھے، انہیں انسان سے زیادہ طاقت دی، لیکن انسان کو نہیں۔ تو پھر یا اللہ انسان کو تو نے اپنے لیے پیدا کیا، انسان کیڑا کمال دیتا ہی یہ انسان اپنے واسطے چڑ گتا ہی، فرمایا میں نے اسے کمال دیا ہے قوت گویائی والا، کلام کرنے والا، اور رحمان علم القرآن خلق الانسان، میں نے قرآن سکھایا پھر انسان پیدا کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا پہلے اللہ کہتا الرحمن خلق الانسان علم القرآن، انسان پیدا کیا بعد میں قرآن سکھایا، نہیں، اللہ نے فرمایا علم القرآن خلق الانسان، پہلے قرآن بعد میں انسان۔ اللہ آکھنا یہ چاہنا وہ بندہ جمع ہی نہیں جیسا قرآن نہیں آتا۔ میں نے انسان کو جو صفت عطا کیا وہ قوت گویائی والی، تکلم والی ہے، کلام والی، ایسا بولتا ہے، ایسا کلام کرتا ہے، مجمع جمع کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا کلام بکری کر سکتی ہے؟ ایسا کلام گائے بھینس کوئی کر سکتا ہے؟ ایسا کلام جن کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انسان کو اللہ نے ایسا بولنے کی قوت اور طاقت دی ہے جیسے میں اور آپ بولتے ہیں۔ انسان ہی ہے جو قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، سوائے جبریل کے فرشتے بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، صرف سن سکتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ صفت انسان میں ہے، تکلم والی، کلام والی، کیوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، تو یہ اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، اپنے لیے۔ تو سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، سورۃ واقعہ ہے، فرمایا قیامت کس طرح واقعہ ہوگی، ہلکی سی جھلک بتائی، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا۔ اور ایک دوسری کا تفصیل پڑھو پاڑے ایک واری ہوٹے حل ونیاں بے اللہ اتکے آکھنا پیا نکیاں نکیاں ایتا میں چھا۔ جس ٹائم ایک منٹ میری گل توجہ نہ سنے، آپ مجھ سے ناراض ہو نا، یا میں آپ سے ناراض ہوں اور مجھے آپ سے بات کرنے کو دل نہ کرے، آپ کوئی مجھ سے بات پوچھے تو میں آپ کو لمبا جواب دوں گا، ہاں تے ہوں، ہاں تے نہیں، بس۔ اللہ نکیاں نکیاں گلاں پہ کرنا ہے، غصے کی حالت دیکھو، میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، آج صورت الجلال ہے، اذا وقعت الواقعہ، بس جو واقعہ ہونے والی ہے وہ واقعہ ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جی خافضۃ الرافعہ، تمہیں لگ پتہ چلے گا،
تمہیں سمجھ آ جائے گا جب زمین و آسمان کو جھجوڑ کے رکھ دیا جائے گا نا، دیکھنے والے دیکھیں گے تو انہیں لگ پتہ جائے گا، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والیاں بچوں کو پھینک دے گی، دیواروں سے مار دے گی۔ آج ان ناخن لگ بنیے تھا 600 والی چمینیاں یہ مرے سن کا دنا بھی جان بچیں گے۔ لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے ہی ہیں، لیکن نشہ نہیں کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، دل میں چھایا ہوگا۔ خیر یہ لمبی چوڑی بات ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تفصیل چونکہ ویسی بھی میں زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ اب اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، ان کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں قیامت میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ لوگ وہ تو سمجھ جائیں گے بھی ایسی بچ گئے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جنہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ہیں سجا ہاتھ آگے بدہ سن لیکن ای تختہ بڑھ بس یہ ہلسی یاد بھی نہیں رہے گا بائیں ہاتھ میں۔ یا یہ ہے کہ پیٹ میں سے سوراخ کر کے نہ ان کے تو آگے سے دونوں ہاتھ پیچھے نکال دیے جائیں گے کہ کنڈی وچوں ہنجنا نہ پایا گیا ان کے لوہے دیاں اگی دیاں زنجیراں نال جکڑ دیتا ویسی اللہ فرماتے ہیں چاہ کے سٹو نہ خضوع فغلو، باندھو الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، انہیں سر کے بال لڑکاؤ جہنم میں، یا اللہ پاؤں کے بال کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ چہرہ یہ نازک ہے، تھوڑی جی تپش بھی منہ برداشت نہیں کرنا، اللہ اپنا جہنم نے اگی چنا پٹھا پاؤ منہ کی طرف سے، ہاں جی، پھر اوپر سے گرم پانی پلٹو تاکہ ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو کے آگ میں گر جائے۔ گلہ و گوشت کو دے تکنے نپو نہ ہڈی چھنڈو کا نالو ہڈی نالو گوشت ڈھیر پونا جڑا زیادہ گلہ ہونا انہاں نے یہ اشر ہونے والا ان تو پانی پیسا نہ جی پانی آسی ہر شے پانی لائی کے او ڈڑن تھلے وقت نواں جسم تے نواں چمڑا وقت گیا وقت نواں جسم ایک دن میں 70 مرتبہ ان کے پردے اور ان کے چمڑے جلائے جائیں گے اور انہیں جہنم میں یہی عذاب 5 سال واسطے 100 سال واسطے نہیں ابد الآباد، کبھی بھی امید نہیں ہے جان چھوٹنے کی، کبھی بھی۔ یار امید ہو 100 سال بعد بچ جائیں گے، چلو پھر بھی ہے، کبھی بھی اچھا اللہ ڈھکن دے دے گا جہنم کے دروازے اوپر سے بند کر کے داروغہ جہنم کو کہے گا چل تیری ڈیوٹی ختم بس اور اتھے ہی ہو سن نہ مرسن نہ جیسن نہ سوکھے نہ سونے نہ کھانے نہ پینے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے جتنا بھی سکون نہیں ہوگا۔ مجھ میں آ گئی ہے تو وہ بے وقوف انسان ہے جو اس 20 سال 50-60 سال کی زندگی کے پیچھے ہمیشہ کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے جاہل اور پاگل آدمی ہے بھی کوئی، تو تھوڑا جا اوکھا تھی ہو تو نماز پڑھ جا تو موت آ نہیں اتھے پھل پیسے تو تھوڑا جا اوکھا تھی ہو روزے رکھ جاتا کی ہو رہے ایڈا تو خدا ظالم نہیں بے تو ان کو 24 گھنٹے نہ روزہ رکھوایا بے تو ان کے کوئی 50 نمازہ پا دیتی ہیں تو ہر ٹائم یہ کام اور 5 نمازہ خدا دے رکھتے 5 یہ بھی پڑھتے سے پر نہیں ایسا نہیں مزہ آنا جیسے کہ خدا نے جناب جھٹکے لگے تھے جہنم میں